السلام علیکم. میں اس وقت ڈاکٹر ہاسپٹل میں موجود ہوں اور یہاں پہ میرے ساتھ میرے استاد موجود ہیں غلام حسین صاحب. یہ میاں والی شے ہیں اور یہاں پہ ان کی ہمشیرہ کا بائی پاس آپریشن ہوا ہے. ماشاء اللہ کامیاب آپریشن ہوا ہے, سب بالکل خیریت سے ہیں. لیکن کی ہسٹری بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی پوری فیملی کے اندر نا یہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز یا دل کی بیماری کا ایشو ہے. تو میں اپنے سر سے بات کروں گا کہ ان کی یہ فیملی میں کتنی زیادہ ہے, اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ آپ نے بچاؤ کیسے کرنا ہے. اگر آپ کی فیملی کے اندر یہ دل کا مسئلہ, اگر یہ فیملی ہسٹری ہو تو آپ نے اس سے کیسے بچنا ہے. تو سر یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی میں کتنے لوگ اس سے متاثر ہیں اور کیا کیا ان کے بائی پاس اسٹنٹنگ وغیرہ کیا کیا ان کے ہو چکے ہیں. السلام علیکم. ہماری فیملی میں سر سب سے پہلے تو ہمارے والد صاحب جس کا تقریباً 95 اور اس کے بعد بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر محمد خان ملک 2004 میں ان کا بائی پاس ہوئے. ٹوٹل ہم 6 بھائی ہیں. 6 بھائیوں میں سے 4 بھائیوں کا بائی پاس ہو چکا ہے اور 2 بھائی ملک امان اللہ اور بھائی وسیم ان کا ایک ٹائم. یہ ساری چیزیں فیملی ہسٹری ہیں. اور اب ہماری ایک سسٹم کو پرابلم بنا ہے اور آپ خود بھی دل کے مریض ہیں, تو آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کو فیملی ہسٹری کے علاوہ آپ کے اندر کیا کیا کون سا رسک فیکٹر ہے, مطلب ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, اسموکنگ ہے, اور کوئی مسئلہ ہے آپ کا. ہمارا صرف فیملی ہسٹری کی وجہ سے ورنہ میری کوئی اسموکنگ نہیں ہے. بھائیوں کی بھی جس طرح بھائی اسمت اللہ, بھائی امان اللہ, بھائی اسم اللہ, ہم سے کوئی سگریٹ کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارا پرابلم بنا ہے. جیسے کہ آپ سن رہے ہیں کہ صرف فیملی ہسٹری مطلب خاندان میں تھا. خاندان میں کون سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ فیملی ہسٹری بنتی ہے. آپ کے ماں باپ کو ہو, آپ کے فرسٹ کزنس کو, مطلب آپ کے جو سگے رشتہ دار ہیں, خالہ داد, پھوپھی داد, ماموں داد, تایا داد, چچا داد, یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے فیملی ہسٹری میں آتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کو دل کا مسئلہ ہو جائے تو پھر آپ کے اندر بھی اس کے مور دین 50% چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کو بھی مستقبل میں دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن آپ اس فیملی ہسٹری سے بچ کیسے سکتے ہیں, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کے لیے جاننے کی ضرورت ہے. جس کی وجہ سے دنیا میں زیادہ ہوگا آتا ہے, تو آپ نے بچنا کیسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ اگر ڈائبٹیز شوگر سے بچیں گے, آپ اسموکنگ نہیں کریں گے, آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوگا, آپ اپنے کولیسٹرول لیول کو صحیح رکھیں گے, آپ اس لیے اسموکنگ نہیں کریں گے, تو یہ وہ ساری چیزیں اگر آپ ان سے بچیں گے تو جو آپ کی فیملی ہسٹری ہے جس کی وجہ سے آپ کے اندر 50% چانسز بڑھ گئے ہیں, تو آپ کے اندر یہ چانسز دوبارہ سے کم ہو جائیں گے اور آپ فیملی ہسٹری ہونے کے باوجود بھی آپ دل کے مریض نہیں بنیں گے. تو جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں سر کہ ان کی کوئی بھی ہسٹری نہیں ہے, لیکن چونکہ فیملی ہسٹری تھی تو ان کو مسئلہ ہوا ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ فیملی ہسٹری ہونے کے باوجود بھی اگر آپ یہ 3-4 چیزوں کا خیال کریں گے, آپ زیادہ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. لیکن چونکہ آپ کی اتنی اسٹرانگ فیملی ہسٹری کہ ان کے 4-5 بہن بھائی جو ہیں وہ اس بیماری سے تھے, تو اس وجہ سے ان میں رسک فیکٹر بڑھ گیا. لیکن اگر آپ ان رسک فیکٹر کو کم کریں گے, آپ ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, اسموکنگ اور کولیسٹرول لیول کو اپنے اس میں رکھیں گے کنٹرول میں, تو آپ کی یہ بیماری نہیں ہوگی, کم سے کم چانسز ہوں گے. بائی پاس ہو جاتا ہے یا اسٹنٹنگ ہو جاتی ہے تو کچھ لوگوں کا یہ بڑا ہوتا ہے کہ ہم اب کیا چیزیں استعمال کریں کہ ہمیں دوبارہ یہ مسئلہ نہ ہو, کہ ہمارا اسٹنٹ خراب نہ ہو, اسٹنٹنگ فیل نہ ہو, یا بائی پاس کا جو مسئلہ نہیں ہے. تو اس کے بارے میں ایک اور چیز بتاتا چلتا ہوں کہ اگر آپ کو بائی پاس آپ کا ہو گیا یا آپ نے اسٹنٹ کا پروسیجر کروایا ہوا ہے, تو اس میں بھی آپ نے انہی چیزوں کا خیال کرنا ہے جیسے آپ ایک نارمل انسان ہے. ایک نارمل انسان کیا ہے, اگر وہ اپنے کولیسٹرول کا خیال کرے گا, اگر وہ اسموکنگ کا خیال کرے گا, ڈائبٹیز کو کنٹرول میں کرے گا, اس کو ڈائبٹیز ہے, اسی طریقے سے اس کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, اگر وہ ان چیزوں کو کنٹرول میں کرے گا, تو جیسے کہ نارمل انسان اگر ان چیزوں کو کنٹرول میں کرے اور بچہ رہتا ہے, تو ایسے ہی جن کے بائی پاس کا آپریشن ہو جاتا ہے یا جن کو اسٹنٹنگ کا پروسیجر جن کا ہو جاتا ہے, تو اگر وہ ان سارے رسک فیکٹرز کو کنٹرول میں کریں گے تو ان کے نہ اسٹنٹنگ فیل ہوگی اور نہ ان کا بائی پاس آپریشن دوبارہ ہوگا. تو وہ اپنے اس جو پروسیجر ہے اس کو لمبے عرصے تک مینٹین کر سکتے ہیں, اچھی زندگی گزار سکتے ہیں
ہاں جو بائی پاس یا اسٹنٹنگ کے مریض ہوتے ہیں وہ نارمل انسان کی طرح ہیوی ایکسرسائز نہیں کر سکتے، وہ ٹریڈ مل نہیں کر سکتے، وہ جاگنگ ہیوی مطلب کوئی بھی ایکسرسائز نہیں کر سکتے. ہاں واک کر سکتے ہیں، برسک واک کر سکتے ہیں. باقی ان کے لیے جو ہیوی ایکسرسائز ہوتی ہیں، ہیوی سامان اٹھانا ہوتا ہے بھاری سامان، وہ نہیں اٹھا سکتے. لیڈیسان بھی ہاں اب میں بتاتا چلوں کہ آپ نے جب بائی پاس آپریشن میں اسٹنٹنگ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے 3 چیزوں کا خیال کرنا ہے: اپنی خوراک کا، اپنے میڈیسنس کا، اور اگر آپ ایک بائی پاس آپریشن کے فوراً بعد تو آپ نے 1 مہینے تک 2 ایکسرسائزز ضرور کرنی ہیں. آپ نے بیلون جو آپ غبارے پھلاتے ہیں، اور دوسرا آپ جو اسپائرومیٹری کا پروسیجر کرتے ہیں یہ ضرور کرنا 1 مہینے تک. کیونکہ بعض اوقات بائی پاس آپریشن جو ہوتا ہے نا یہ تو آپ کے لیے خراب نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد آپ سانس کے مسائل اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آپ کو بار بار ہاسپٹل آنا پڑتا ہے، اور وہ آپ کو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آپ تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں. تو آپریشن کے 1 مہینے بعد تک ان 2 جو پروسیجرز ہیں، یہ 2 ایکسرسائز ہیں، ان کو کرنا لازمی ہوتا ہے. تو سر بہت شکریہ.